بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف کے بارے میں جاننے کے لیے ہر شخص بہت بے چین ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر کو 4 اسٹار جنرل کا ایک رینک دے دیا ہے، ان کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے، بس اب جب جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہیں وائس چیف سے چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کی بات مان لی گئی ہے، جنرل عاصم نہیں ہوں گے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب صرف جنرل عاصم نہیں ہوں گے، ساحر شمشاد بھی نہیں ہوں گے، اچھا جی نیچے سے جنرل فیض حمید بھی نہیں ہوں گے، جنرل عامر جو ہے جن کو سپورٹ کر رہے ہیں آصف علی زرداری مبینہ طور پہ وہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن درمیان والے دو ہوں گے، جنرل اظہر عباس ہوں گے اور ساتھ میں جنرل نعمان ہوں گے، میرے خیال سے ان کا نام نعمان ہے، وہ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے سرپرائز ہیں، اور جو پریس کانفرنس جنرل فیض چشتی نے کی ہے، بہت سینئر جنرل ہیں، ان کا نام بھی ہے، بہت کچھ ہے، آج کل وہ تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں ان کے نشانے کے اوپر ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ الیکشن مئی 2023 میں ہوں گے، ان کو یہ کس نے کہہ کے بھیجا کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اور دوسرا جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مارشاء اللہ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل چکا ہے۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہی؟ ایکس سروس مین سوسائٹی کے بہاف پہ انہوں نے ایز اے سرپرست اعلیٰ جو ہے یہ بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہے اس کے کوئی نہ کوئی تو ادارے کے اندر جڑیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی، اور جس طرح ان کو کوریج دی گئی یہ بھی کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ پیغام کس کو پہنچایا گیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ مارشاء اللہ کیوں لگنا تھا؟ عام طور پہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل راحیل شریف نے جو پیغام بھجوایا تھا وہ یہی بھجوایا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں ورنہ مارشاء اللہ لگ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارشاء اللہ کی دھمکی اسی وقت دی جاتی ہے جب آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے، تو کیا یہ پیغام دینے آ رہے تھے کہ جناب آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل گئی ہے؟ دوسرا وہ جو الیکشن کی ڈیٹ وہ دے کے گئے ہیں وہ پیغام انہوں نے کس کو دیا ہے؟ اور وہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جناب ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اب مارشاء اللہ کا خطرہ نہیں ہے، اور الیکشن جو ہیں جو بندہ الیکشن مانگ رہا ہے اس کو بھی ہم یہ پیغام پہنچا دیں کہ مئی 2023 کے اندر الیکشن ہوں گے، لیکن جو ادارہ ہے یعنی جو فوج کا ادارہ ہے وہاں پہ آپ اگر کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کے اندر بالکل بھی اتنا سا بھی کنفیوژن نہیں ہے کہ جنرل باجوہ سٹے کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ اپنی تمام الوداعی جو تقریبات ہیں وہ تقریباً ایک ایک کر کے وہ نپٹاتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو اس تھیوری کو نگلیکٹ کرتی ہے یا اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو نفی کرتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان نے جتنا کیچڑ اچھال دی ہے، جتنا زیادہ وہ اس ادارے کو بدنام کر رہا ہے برے طریقے سے، میں ابھی آپ کو سائفر پہ بھی بتاؤں گا تھوڑی سی باتیں، لیکن میں پہلے یہ کہانی ختم کر لوں کہ جتنا انہوں نے بدنام کر لیا ہے، اب جو نیا آرمی چیف ہے وہ یہ چاہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو کہ اب اس کو اس کنٹروورسی میں مت گھسیٹا جائے، نہ اس کو اس کنٹروورسی میں گھسیٹا جائے، اور نہ ہی جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو شروع کیا تھا وہ اس کو جو وائنڈ اپ کر کے درمیان میں چھوڑ کے جائیں۔ اب انہوں نے اگر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو وہ صحیح طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور ایک ایسا ماحول بنا کے جائیں کہ جو نیا آرمی چیف ہو وہ جب آپ نے فیصلہ تو کر لیا کہ اب آپ نے فوج نے اب سیاست کے اندر عمل دخل نہیں کرنا اور فوج سیاست کے اندر نہیں آئے گی، تو ظاہر سی بات ہے جو نیا بندہ ہے وہ بالکل کلین ہونا چاہیے، غیر متنازعہ ہونا چاہیے، اس کو کوئی اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ تو ایک یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے شاید جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے، اور یہ میاں نواز شریف کے مفاد میں بھی ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ جناب عمران خان کا جو پروجیکٹ ان کو فلاپ کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا، جس طرح ان کو پاناما شروع کر کے اور اقامے پہ پھنسایا گیا تھا، ان کو سپریم کورٹ میں
ثاقب نثار سے نااہل کروایا گیا تھا، پھر ان کو سزا دلوائی گئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالنے کے بعد ان کے جتنے الیکٹیبلز تھے ان کو اٹھا کے تحریک انصاف کے حوالے کیا گیا، اور جس طریقے سے ایک پورا سسٹم اور ایک ماحول بنایا گیا اس کا حساب کتاب برابر ہونا چاہیے۔ مجھے جس طرح نااہل کیا گیا، جس طرح مجھے جیل میں رکھا گیا، اس کو بھی آپ انصاف کریں۔ وہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، 30 سال ہو گئے ہمیں آپ کے ظلم برداشت کرتے ہوئے۔ آپ نے ایک دفعہ ہم 92 میں آئے تو آپ نے ہماری حکومت گرا دی، ہم 97 میں آئے تو آپ نے ہماری حکومت گرا دی، ہم 2013 میں آئے تو پھر آپ نے ہمیں ذل و رسوا کر کے بھیج دیا، اس کو تو آپ نے عدم اعتماد کے تھرو بھیجا ہے، تو دیکھ لیں یہ آپ کا کیا حشر کر رہا ہے، تو ہمیں انصاف کون دے گا؟ تو ایک یہ ریزن ہے کہ شاید جنرل باجوہ کے علاوہ اور کوئی بھی اس کنٹروورسی کے اندر پڑھنا نہ چاہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو کام شروع کیا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جس طریقے سے عمران خان نئے آنے والے آرمی چیف کو ابھی سے متنازعہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، وہ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ کون سا آرمی چیف ایسا ہے جس کو نواز شریف لگا کے اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں، اور نہ صرف اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں بلکہ وہ ان کی مدد بھی کرے گا ان کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں سیاسی کیسز ہیں، سیاسی کیسز کا میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کوئی انجام نہیں ہے، پاکستان کے اندر سیاسی کیسز کا کوئی انجام نہیں ہے۔ آپ کے تعلقات خراب ہیں تو آپ کے بازو مروڑنے کے لیے وہ کیسز بنتے ہیں اور آپ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب آپ کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، آپ ان کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیسز ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر کتنے کیسز، 26 کیسز تو بن چکے ہیں، ابھی اور بھی بہت بنیں گے، لیکن یہ وہ سیکرٹ کاؤز ہیں سیاسی رہنما، یہ سیاست کے اندر جب آتے ہیں تو ان کو سزا نہیں ملتی، ان کو ہلکی پھلکی سزا دی جاتی ہے، ان سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے، ان کو چند دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے تو فوری طور پہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ہاسپٹلز کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہانی چل رہی ہے، لیکن کبھی امکان ہے کہ یا تو 3 آپشن ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا تو ایک آرمی چیف ایسا آئے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر رہے ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، وہ انتہائی نان کنٹروورشل ہوگا اور ایکسیپٹیبل ہوگا سب کے لیے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ سینیورٹی پہ ہیں، میرٹ پہ ہیں اور انتہائی ایماندار بھی ہیں اور وہ سیاست کے اندر مداخلت کے بالکل قائل بھی نہیں ہیں، ان کو نواز شریف جو ہیں سینیورٹی کے اوپر ان کو لگا دیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 2 جرنیلوں کو 4 سٹار کی پروموشن دے کے، تاکہ ان کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے ان کو جب 3 سال کے لیے دوبارہ وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے اپنی نوکری کے لیے، اور باجوہ صاحب کو بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، تو اس کے بعد یہ کہانی جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے، اور اس کے بعد جو کام ادھورے ہیں باجوہ صاحب کے ملک کی سالمیت کے حوالے سے، جغرافیائی یا حدود کے حوالے سے، ہمسایہ ممالک کے حوالے سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے ختم کر لیں۔ جو فتنہ پرور جتھے ہیں ان کو بھی سبق سکھا دیں، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھا جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح زندگی میں کوئی گالی دینے کے بارے میں سوچے مت، اور اس طرح الزام لگانے کے بارے میں تو بالکل بھی نہ سوچے، ورنہ تمہیں آئینہ دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔